اس زمانے میں تکفیر کرنا ایک عام بات ہے، کوئی بھی کسی کو بھی کافر بول دیتا ہے۔ میں اپنی خود کی بتاؤں، میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا، میں نے آج تک کسی کو کافر نہیں کہا سوائے ان کے جو کافر ہے۔ میں نے کبھی مسلمان کو کافر نہیں کہا، کبھی بھی، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، جو کافر ہیں ان کے علاوہ، جیسے کہ قادیانی کو ان کا کفر کھلا ہے، وہ سیدھا سیدھا انکار کرتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کوئی صحابہ کو اگر گالی دے یا ان پر لعن طعن کرے یا ان کی تکفیر کرتا ہے تو کیا کافر ہو جائے گا؟ اس پر سب سے پہلے ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی اپنے کسی بھائی کو کہا کہ اے کافر، تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6104۔ ایک میسج دیا امت کو کہ اگر اپنے بھائی کو اگر کافر کہو گے تو تم میں سے ایک کافر ہو جائے گا، یعنی بھائی، یعنی مسلمان آپس میں جو مسلمان ہوتے ہیں، اگر ایک دوسرے کے اوپر اگر کفر کے فتوے لگائیں گے تو وہ ان میں سے ایک کافر ہو جائے گا۔ اب سوال کھڑا ہوتا ہے کہ صحابہ کو گالی دینے والا یا لعنت کرنے والا کیا وہ کافر ہوتا ہے؟ نہیں، وہ کافر نہیں ہوتا۔ وہ کیسے؟ چلیں وہ بھی دکھاتے ہیں۔ ابو حازم نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ مدینے میں مروان کی اولاد میں سے ایک شخص حاکم ہوا تو اس نے سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے کا حکم دیا۔ سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تو وہ شخص بولا کہ اگر تو گالی دینے سے انکار کرتا ہے تو کہہ کہ ابو تراب پر اللہ کی لعنت ہو۔ سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب سے زیادہ کوئی نام پسند نہ تھا۔ آپ نے اس میں دیکھا کہ اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ ابو تراب پر لعنت کرو۔ ابو تراب کس کو کہا جاتا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ تو اس میں صاف دکھ بھی رہا ہے، سن بھی لیا، آپ نے پڑھ بھی لیا کہ حضرت علی پر لعنت ہوتی تھی۔ تو اب اس کا مطلب کیا کہ یہ لوگ جو لعنتیں کرتے تھے کیا یہ کافر ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ تو ان کے اوپر صحابہ کرام فتوے لگا دیتے۔ پہلی آج کے دور میں جو صحابہ کرام کو جو گالیاں بکتے ہیں، تو آج کے دور میں یہ لوگ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ فلاں کافر ہو گیا، یہ صحابہ کرام کو بھلا برا کہہ رہا ہے، یہ گالی بک رہا ہے۔ یعنی کل ملا کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوئی اگر گالی بک دے یا کسی بھی صحابی کو مان لیں آپ، تو وہ کافر ہو جاتا ہے آج کے دور میں۔ مگر صحابہ کبھی بھی کسی کی تکفیر نہیں کیا کرتے تھے۔ سب کو معلوم ہے کہ خوارج جو تھے وہ حضرت علی کی تکفیر کیا کرتے تھے، بلکہ حضرت علی کے ساتھ ساتھ اور بھی صحابہ کرام کی تکفیر کیا کرتے تھے، کافر کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو کیا حضرت علی نے بھی ان کو کافر کہا ہے؟ نہیں کہا۔ آپ کسی بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں کر پاتے کہ صحابہ کرام کسی کی تکفیر کیا کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اس بات کو کہ کسی نے بھی اگر اپنے بھائی کو کہا کہ ایک کافر، تو ان میں سے ایک کافر ہو جائے گا، ان کو پتہ ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے اس بات پر کہ خوارج جو تھے وہ کافر نہیں تھے، حالانکہ وہ تکفیر کیا کرتے تھے۔ تو شیعہ اگر کسی کی تکفیر کریں تو کافر ہو جاتے ہیں، خوارج اگر تکفیر کریں حضرت علی کی تو وہ کافر نہیں ہوتے۔ یہ اصول سمجھ میں نہیں آتا۔ بات یہ نہیں ہے، بات تکفیر سے بچنا ہے۔ مین بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عمل نہیں تھا کہ وہ کسی کی تکفیر کرتے، وہ صحابہ کرام نہیں کرا کرتے تھے تکفیر۔ کہنے والے بہت کہتے تھے ہم تو صحابہ کے منہج پر ہیں۔ آج ایک کوئی ایسے شخص بتائیں کہ ایسے فرقے کے لوگ بتائیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا شیعہ۔ نمبر 1 سب سے زیادہ جہاں آپ کو جو تکفیری ملیں گے سب سے زیادہ کون ملے گا؟ نمبر 1 پہ وہ شیعہ ملیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی شیعہ ہی تکفیری ہوتے ہیں، سنیوں میں بھی تکفیری ہیں۔ بریلوی تکفیری نہیں ہوتے کیا؟ بریلوی کھلے عام کہتے ہیں کہ وہابی، دیوبندی کافر۔ تو کیا اس کا مطلب بریلوی سارے کافر ہوگا؟ تکفیری سے بچنا ہے۔ یہ تکفیر جتنی بھی کرتے ہیں نا لوگ باغ، ان سے بچتے تو نہیں ہیں، اس حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ صحابہ کرام اس حدیث پر عمل کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ کسی کی تکفیر نہیں کیا کرتے تھے۔ خوارج نے جب صحابہ کرام کی جو تکفیر کی تو پلٹ کے کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی کافر ہو گئے اس حدیث کے تحت، نہیں کیا۔ مگر کہنے والے آج پتہ نہیں کیوں تکفیر کرتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کے اندر جو نفرت بھری ہوئی ہے نا وہ ظاہر کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو گالی دینے والا وہ کافر ہو گیا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ حالانکہ خوارج کے پیچھے حضرت علی نماز بھی پڑھتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی نماز پڑھتے تھے خوارج کے پیچھے، ثابت ہے۔ تو تکفیر سے بچو۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ صحابہ کو گالی بکنے والا وہ بھی کافر ہوتا ہے، تو پھر آپ کو وہ جو مروان کی اولاد ہے نا، آپ کو ان کے اوپر ان کو بھی کہنا پڑے گا
کیونکہ وہ حضرت علی کو لعنت کیا کرتے تھے، گالیاں بکوایا کرتے تھے۔ یہ دوگلاپن مت دکھایا کریں آپ، اس کو کہتے ہیں دوگلاپن۔ اصول ایک رکھیں، اگر صحابہ کرام کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو وہ اگر وہ کافر ہوگا تو پھر شروع سے کافر ہوگا، اصول ایک رکھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی کو اگر تم کچھ نہیں سمجھتے، صحابہ تو سمجھتے ہو نا، تو وہ بھی صحابی کی کیٹیگری میں۔ جب آپ یہ کہیں گے نا کہ صحابہ کرام کو گالی بکنے والا وہ کافر ہے، تو حضرت علی کو گالی بکنے والا وہ بھی کافر ہوگا۔ یا تو پھر آپ یہ اپنی باتیں بند کریں۔ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے نا کہ ہم سلف کے منہج پر چل رہے ہیں تو سلف کا منہج اپناؤ، اور سلف وہ ہیں جنہوں نے کسی کی تکفیر نہیں کی۔ مگر آج امت کے اندر سلف کے ماننے والے، اپنے آپ کو دعوے کرنے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے۔ تو یہ کون سا سلف کا منہج ہو گیا آپ کا؟ آپ کتنا فالو کر رہے ہیں سلف کو؟ نہیں کر رہے بھائی۔ سلف کسی کی تکفیر نہیں کیا کرتے تھے۔ دعوے کرنے میں اور عمل کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم کرتے ہیں سلف کے منہج پر عمل، کیونکہ ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک سب شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سارے کون ہیں؟ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور سب کے پیچھے ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری نماز کسی کے پیچھے نہیں ہوتی۔ ثابت کریں کہ فلاں کے پیچھے نماز ہمارے سلف نے نہیں پڑھی۔ سلف سے مراد وہ لوگ نہیں جو بعد میں آنے والے ہیں، سلف سے مراد کون لوگ؟ جو صحابہ اکرام ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ میں ان کو سلف نہیں کہہ رہا جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے فتوے بنائے ہیں۔ سب سے پہلا جو فتویٰ چلے گا وہ صحابہ کرام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا عمل دیکھا جائے گا۔ اگر صحابہ کرام کے بعد اگر کوئی یہ آن کے کہنے لگے کہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، تو ان کی بات رد کر دی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ سلف کے منہج میں یہ نہیں ملتا کہ سلف تکفیر کے قائل تھے۔ یہ جو جتنے بھی تکفیری ہیں نا، شیعوں میں، سنیوں میں، یہ سارے کے سارے کس پر عمل کر رہے ہیں؟ خوارج پر۔ صحابہ کو گالی بکنے والے کون تھے؟ مروان کی اولاد۔ یہ ساری انہی کی سنت فالو کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہ لوگ تھے کہ جو صحابہ کی تکفیر بھی کیا کرتے تھے اور گالیاں بھی بکتے تھے۔ تو جو آج کے دور میں جو صحابہ کو گالیاں بکے گا کھلی کھلی، ننگی ننگی، تو وہ سلف کے منہج پر نہیں ہوگا، وہ ان لوگوں کے منہج پر ہوگا کہ جو خوارج ہیں اور جو باغی ہیں اور جو مرتد تھے، جو صحابہ سے دشمنی کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کسی کی تکفیر کرتے ہیں تو آپ پھر صحابہ کے منہج پر نہیں ہو، آپ خوارج کے منہج پر ہو۔ آپ خوارج ہو اصل میں، کیونکہ خوارج کرتے تھے تکفیر صحابہ کرام کی، حضرت علی کی۔ اس کے باوجود سلف کا منہج کیا تھا کہ سلف کبھی بھی کسی کی تکفیر نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت علی نے یا ان کے ساتھیوں نے کسی کو کافر نہیں کہا اس کے باوجود بھی۔ مگر آج کے وقت میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو مرضی اٹھ کے چلا آتا، تکفیر 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 تکفیر، ہر جگہ یہی، تو کافر ہے، تو فلاں۔ توبہ کرو اللہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں آپ کا کچھ نہ بنے۔ خوارج بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، ہم سے بھی زیادہ، بڑی عبادتیں کرنے والے ہوں گے، اور دین سے ایسے نکل جائیں گے کہ جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ اتنی عبادتیں کرنے کے بعد، اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں خوارج۔ اب یہ مت کہنا کہ وہ تو بڑے مسلمان تھے، یہ تھے، وہ تھے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ جہنم کے کتے نہیں ہوتے ہیں۔ تو جہنم کے کتوں کا عمل چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ جہنم کے کتے جو ہیں نا، یہ تکفیر کیا کرتے تھے۔ صحابہ کا منہج نہیں تھا کسی کی تکفیر کرنا۔ تو میں تو ان کو جہنم کا کتا ہی کہوں گا کہ جو کسی کی بھی اپنے مسلمان بھائی کی تکفیر کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو جہنم کے کتے نہ بنیں، کسی بھی مسلمان کی تکفیر نہ کریں۔